صلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قد جاءکم من اللہ نور وکتاب مبین صدق اللہ مولانا العظیم قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما با آواز بلند آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود شریف کا نذرانہ پیش کریں اللہم صلی علی محمد وعلى آل محمد دائما وسلام ابدا یا رحمتا للعالمین الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ اونچی آواز سے پڑھ لیجئے جمعہ المبارک کا ببرکت اور مقدس دن آئے درود شریف پڑھ لیں الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رحمتا للعالمین پیارے دوستو نہایت ہی مبارکباد کے مستحق ہیں میرے محترم بھائی محمد احسن رحمانی صاحب محمد ثاقب رحمانی صاحب محمد کاشف رحمانی صاحب اور محمد رفیق رحمانی صاحب اور محمد رمضان رحمانی صاحب ان کے بچوں نے بھتیجوں نے اور ان تین بھائیوں نے ماشاءاللہ بہت ہی خوبصورت محفل کا اہتمام فرمایا اللہ رب العالمین احسن رحمانی صاحب کے کاروبار میں مال و جان میں برکتیں اور وسعتیں عطا فرمائے خصوصاً بالخصوص حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے محبت میں حضور غوث الثقلین رضی اللہ تعالی عنہ کی محبت میں انہوں نے یہ محفل سجائی اپنے والدین کے اصحال ثواب کے لیے اللہ رب العالمین احسن رحمانی بھائی کے والدین کے درجات بلند فرمائے ان کی قبروں کو منور روشن فرمائے جیسا کہ آپ تمام احباب بخوبی واقف ہیں جانتے ہیں کہ وقت بہت قلیل ہے اور حاضری اسی وقت کے مطابق وہ بھی کم ہے تو پیارے دوستو ہم اور آپ خوش نصیب ہیں محمد احسن رحمانی صاحب آپ خوش نصیب ہیں اس محفل میں آنے والے سارے دوست احباب خوش نصیب ہیں کہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا میلاد منا رہے ہیں میرے پیارے دوستو اللہ رب العالمین نے ہم پر اتنا بڑا کرم فرمایا احسان فرمایا کہ ہمیں اپنا پیارا محبوب عطا فرمایا اور اللہ رب العالمین نے ہم پر کرم اور فضل فرمایا کہ ہمیں آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امتی بنایا اللہ رب العالمین کا کرم ہے یہ اس کا فضل ہے کہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم جیسا محبوب عطا فرمایا اور اپنے محبوب کا امتی بنایا اللہ رب العالمین کہ محبوب علیہ السلام کا جو مقام ہے جو مرتبہ ہے جو آپ کی شان ہے وہ براء البراء ہے بس میں آپ سارے دوستوں سے یہ عرض کروں گا گزارش کروں گا کہ اپنے محبوب سے اس قدر محبت کریں اس قدر پیار کریں ایسے عاشق بن جائیں دیوانے بن جائیں کہ لوگ آپ کو مجنوں کہنے لگیں آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں جن کا نام حضرت ثوبان رضی اللہ تعالی عنہ کیا نام ہے اونچی آواز سے حضرت ثوبان رضی اللہ تعالی
کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں. ابلا استاد صاحب آپ کے نگاہوں کے توجہ چاہوں گا. میرے محبوب علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں. میرے محبوب نے اپنے غلام کو دیکھا کہ پریشان حال ہے, چہرے پر پریشانی کے آثار نمودار ہیں. میرے محبوب علیہ السلام نے جب اپنے غلام کو دیکھا, مگر ہو غلام, ہو محبوب کا دیوانہ, محبوب سے محبت کرنے والا, محبوب کا عاشق ہو, سچی محبت کرنے والا ہو. سنیے گا دوستو, ایمان دادا کیجئے, پھر اپنے آپ کو اپنے محبوب علیہ السلام کا غلام بنا لیجئے. پھر دیکھنا کہ آپ کی زندگی بھی, آپ کی دنیا بھی, آپ کی قبر بھی اور حشر بھی کیسے سنور جاتے ہیں. بس محبوب کی غلامی ہونی چاہیے, محبوب کی فرما برداری ہونی چاہیے, محبوب کی تابعداری ہونی چاہیے. میرے محبوب نے فرمایا اپنے صحابی حضرت ثوبان رضی اللہ تعالی عنہ سے, اے صحابی تو نے کیا حالت بنا رکھی ہے, یہ کیا حال بنا رکھا ہے. عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, توجہ چاہوں گا آپ کی سماعتوں کی طرف. بہت ہی خوبصورت احادیث مبارکہ کرنے جا رہا ہوں, آپ کی توجہ چاہوں گا. آپ کی سماعتیں میری طرف آپ کر دیجئے. عرض کرتے ہیں آقا اب جب دل کرتا ہے آپ کے دیدار کرنے کا, آپ کی بارگاہ میں حاضر ہو جاتا ہوں. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا دیدار کر لیتا ہوں. آقا آپ کی جب محبت در پاتی ہے, آپ کی محبت میں جب دیوانہ وار محبت آپ کی یاد آتی ہے, آپ کی بارگاہ میں حاضر ہو جاتا ہوں, آپ کا دیدار کر لیتا ہوں. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کل قیامت کے دن میری بخشش ہو بھی جائے, میری بخشش ہو بھی جائے اور میں جنت میں اگر چلا بھی جاؤں, آقا آپ امام الانبیاء تھے, آپ کی شان براؤن برا ہے, آپ کا مرتبہ سب نبیوں سے اونچا, آپ کی شان سارے نبیوں سے اونچی. آقا آپ تو بلند مقام میں ہوں گے, آپ تو عرفہ مقام پر ہوں گے, آپ تو اونچے محل میں ہوں گے. یا رسول اللہ میں تو آپ کے غلاموں میں لسٹ میں ہوں گا. اس بات میں پریشان کر رکھا ہے, اس بات نے پریشان کر رکھا ہے کہ اس وقت میں آپ کا دیدار کیسے کروں. اونچی آواز سے جب آئے ہیں احسن رحمانی صاحب کے محفل میں, انہوں نے اتنی پیاری اور خوبصورت محفل سجائی. صرف اور صرف حضور کی محبت میں, غوث ثقلین کی محبت میں, اپنے والدین کے ایصال ثواب کے لیے. اولاد ہو تو ایسی کہ مرنے کے بعد بھی اپنے والدین کو نہ بھولیں. اللہ رب العالمین ان کے والدین کی قبروں پر کروڑوں برکتوں اور رحمتوں کا نزول. سنیے گا, توجہ کیجئے گا, زیادہ لمبی حاضری نہیں. پیارے دوستو, حضرت ثوبان رضی اللہ تعالی عنہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ, یا حبیب اللہ, میری بخشش ہو بھی جائے. میرے پیارے دوستو, میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں, مجھے بتائیے صحابی رسول کی بخشش نہیں ہوگی تو پھر کس کی ہوگی؟ صحابی رسول کی بخشش نہیں ہوگی تو پھر کس کی ہوگی؟ صحابی رسول جنت میں داخل نہیں ہوگا تو پھر کون جائے گا؟ جنتی جنتی ہر صحابی نبی, جنتی جنتی ہر صحابی نبی, جنتی جنتی ہر صحابی نبی. عرض کرتے ہیں اٹھا کے ہر صحابی نبی, جنتی جنتی جنتی, ہر صحابی نبی, جنتی جنتی. عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری بخشش ہو بھی گئی, میری بخشش سبحان اللہ, میری بخشش ہو بھی گئی, میں جنت میں چلا بھی گیا. توجہ کیجئے گا, توجہ کیجئے گا, میری طرف توجہ کیجئے گا. عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ میں آپ کے غلاموں کی لسٹ میں ہوں گا, میں آپ کے غلاموں کی لسٹ میں ہوں گا اور آپ جنت کے اعلیٰ مقام پہ ہوں گے. اللہ رب العالمین نے جب
جب اپنے محبوب کے صحابی کی یہ بات سنی کہ صحابی رسول مصطفیٰ کی بارگاہ میں کیا عرض کر رہے ہیں، فرمایا اے جبرائیل، فرمایا عرض کیجیے رب جلیل، فرمایا قرآن کی آیت لے کر میرے محبوب کی بارگاہ میں حاضر ہو جاؤ اور میرے محبوب کو فرما دو کہ اے محبوب، اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ اعلان کر دیجئے کہ جتنے بھی میرے غلام ہیں، مجھ سے محبت کرنے والے ہیں، مجھے چاہنے والے ہیں، میرے عاشق ہیں، ان کو اعلان کر کے بتا دے کہ جو بھی مجھ سے محبت کرتا ہے وہ کل جنت میں بھی میرے ساتھ ہو، وہ کل جنت میں بھی میرے ساتھ۔ سبحان اللہ۔ آج یہ جو محبت ہے بہن بھائیوں کی، یہ تو عارضی ہے، بھائی چھوڑ گئے، بہنیں چھوڑ گئے، بچے والدین کو چھوڑ گئے، عزیز و اقارب چھوڑ گئے، یہ محبت عارضی محبت ہے۔ اصل میں محبت وہی ہے جو محبت رسول ہے۔ میرے پیارے دوستو، ہمیشہ یاد رکھیں، آپ زندگی کا معمول بنا لیں کہ ہم روزانہ 313 مرتبہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود شریف کا نذرانہ پیش کریں۔ انشاءاللہ کون کون پڑھے گا؟ انشاءاللہ کون کون پڑھے گا؟ سارے پڑھیں گے۔ جب آپ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود شریف کا نذرانہ روزانہ بھیجیں گے، پھر میرے محبوب کی بارگاہ میں فرشتے ہدیہ نذرانہ پیش کریں گے۔ میرے محبوب فرمائیں گے اے فرشتوں، مجھے بتاؤ تو صحیح، یہ درودوں کا نذرانہ، یہ درود شریف کا گلدستہ میرے کس امتی نے مجھے بھیجا؟ سبحان اللہ۔ پھر آواز آئے گی، فرشتے عرض کریں گے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے غلام ایسا نے درود شریف کا گجرہ آپ کی بارگاہ میں پیش کیا۔ سبحان اللہ۔ میرے محبوب علیہ السلام درود شریف کے نذرانے کو قبول فرمائیں گے۔ پھر آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں دوسری مرتبہ دوسرے دن پھر درود شریف پیش ہوگا۔ میرے محبوب فرمائیں گے فرشتوں، یہ درود شریف کس کی طرف سے ہے؟ پھر اعلان ہوگا، فرشتے عرض کریں گے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے غلام احسن نے 313 مرتبہ درود شریف کا نذرانہ آپ کی بارگاہ میں بھیجا ہے۔ جب روزانہ مجھے بتائیے گا، میں سب کے نام نہیں لے سکتا، مجھے آتے بھی نہیں، دوستوں کے نام سے واقف بھی نہیں، آپ بھی تو خوش نصیب ہو سکتے ہیں۔ پھر میرے محبوب جب دیکھیں گے کہ فلاں کا بیٹا فلاں کا بیٹا، قاری صاحب قبلہ استادوں کی موجودگی میں، کہ فلاں کا بیٹا فلاں روزانہ درود شریف میری بارگاہ میں بلال آغا بھیجتا ہے، پھر کیا ہوگا؟ اے غلامان مصطفیٰ، اے محبوب سے محبت رکھنے والوں، دیوانوں، احسن رحمانی بھائی کی محفل میلاد مصطفیٰ میں آنے والوں، پھر آپ روزانہ جب محبوب کی بارگاہ میں درود شریف کا نذرانہ بھیجیں گے، محبوب آپ کو اپنی نگاہوں میں رکھ لیں گے، پھر آپ محبوب کی نگاہوں میں آ جائیں۔ پھر مجھے بتائیے جب حضور کی نگاہ میں ہم جیسے نکمے آ جائیں، ہم جیسے گنہگار آ جائیں، پھر بتائیے کسی چیز کی کوئی کمی رہتی ہے کہ سونے مدینے کے تاجدار آمنہ کے لال محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں درود شریف آپ بھیجے، مدینے والے روزانہ درود شریف کا نذرانہ قبول بھی فرمائیں گے، آپ پر ایسی نگاہ رکھیں گے پھر ساری بیماریاں، پریشانیاں، تکلیفیں، مصیبتیں، سارے غم دور ہو جائیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ میرے محبوب کے غلاموں، اللہ نے فرمایا اے جبرائیل، محبوب سے فرما دو کہ اعلان کر دو کہ جو آپ کا امتی، آپ کا چاہنے والا، آپ کا عاشق جتنی آپ سے محبت کرتا ہوگا، جتنی زیادہ محبت کرتا ہوگا، کل قیامت کے دن جنت میں بھی وہ آپ کے ساتھ ہوگا۔ میرے پیارے دوستو، یہ ہے محبت رسول حضرت صوبان رضی اللہ تعالی دو غیر مسلم آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر عرض کرتے ہیں اگر آپ اللہ کے سچے رسول ہیں،
آپ اللہ کے سچے رسول ہیں تو چاند کو 2 ٹکڑے کر دیجئے، چاند کو 2 ٹکڑے کر دیجئے، ہم کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو جائیں۔ میرے محبوب علیہ السلام کے غلاموں، ان کو کیا خبر وہ کیسے میرے مصطفیٰ کے مقام کو پہنچے کہ یہ چاند تو بچپن میں میرے محبوب کا کھلونا ہوا کرتا تھا۔ کہتے ہیں چاند کو 2 ٹکڑے کر کے دکھاؤ، ہم کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جائیں گے۔ میرے محبوب علیہ السلام نے اپنی انگشت مبارک سے انگلی مبارک کا اشارہ کیا، چاند 2 ٹکڑے ہو گیا۔ میرے محبوب علیہ السلام نے فرمایا، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث مبارک کے راوی ہیں، روایت کرنے والے ہیں، وہ روایت کرتے ہیں، وہ فرماتے ہیں میرے محبوب علیہ السلام نے فرمایا جیسے ہی آقا نے اپنی انگلی کا چاند کی طرف اشارہ کیا، چاند 2 ٹکڑے ہو گیا۔ میرے محبوب نے فرمایا گواہ ہو جاؤ کہ میں اللہ کا سچا رسول ہوں، میں اللہ کا سچا رسول ہوں۔ ہر چیز میرے محبوب کی اطاعت کرے۔ اے محبوب کے دیوانے، اے محبوب کا کلمہ پڑھنے والے، محبوب کی میلاد منانے والے، تجھے کیا ہوا ہے؟ تجھے کس چیز نے، کیا دنیا کی محبت نے، کیا مال کی محبت نے، کیا اپنی اولاد کی محبت نے اپنے محبوب سے اس قدر دور کر دیا ہے کہ آج 24 گھنٹے میں تیرے پاس 10 منٹ بھی نہیں ہے کہ تو 10 منٹ نکال کر اپنے محبوب کی بارگاہ میں درود شریف کا نذرانہ بھیج سکے؟ تو کیسا عاشق ہوا ہے، تو کیسا دیوانہ ہوا ہے کہ تو محبوب سے بس اتنی محبت کرتا ہے، اتنی اطاعت کرتا ہے، فرما برداری کرتا ہے۔ اگر محبت دیکھنی ہے، اطاعت دیکھنی ہے تو میرے محبوب کے صحابہ کی سیرت دیکھو کہ ایک صحابی رسول نے اپنی انگلی میں سونے کی انگوٹھی پہن دی۔ میرے محبوب علیہ السلام نے فرمایا یہ کیا ہے؟ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ سونے کی انگوٹھی ہے۔ اللہ کے محبوب نے فرمایا تجھے معلوم نہیں کہ مرد کے لیے سونا حرام ہے؟ تجھے معلوم نہیں، تجھے خبر نہیں کہ مرد کے لیے سونا حرام ہے؟ اللہ کے محبوب علیہ السلام کا یہ فرمانا تھا۔ میرا خطاب نوجوانوں سے ہے، میرا خطاب بزرگوں سے بھی ہے۔ اللہ کے محبوب نے فرمانا ہی تھا، اس صحابی رسول نے اس انگوٹھی کو پھینک دیا۔ میرے محبوب چلے گئے۔ بعد میں صحابہ نے عرض کی اس صحابی سے کہ ایسا کیجئے، اس انگوٹھی کو اٹھا لیجئے، بیچ کر اپنے استعمال میں لے لیجئے۔ وہ صحابی رسول کا جملہ سنیے، شراب پینے والوں، میرے محبوب علیہ السلام کے غلام بھی کہلاتے ہو، اور شراب بھی پیتے ہو، میرے محبوب کی محبت کا دم بھی بھرتے ہو اور مسجدوں سے بھی دور ہو، میرے محبوب کی محبت کا دم بھی بھرتے ہو اور چہرہ سنت رسول سے خالی ہے۔ یہ کیسی محبت ہے، یہ کیسی دیوانگی ہے؟ صحابی رسول کا جواب سنیے۔ وہ صحابہ جو فرماتے ہیں کہ انگوٹھی اٹھا لیجئے، اپنے استعمال میں لے لیجئے گا، وہ کہتے ہیں اس چیز کو کبھی نہیں اٹھاؤں گا جو چیز میرے مصطفیٰ کو ناپسند ہے، اس چیز کو میں نہیں اٹھا سکتا۔ میرے محبوب نے ناراضگی کا اظہار فرمایا ہے، میرے محبوب کو پسند ہی نہیں، محبوب کو یہ پسند ہی نہیں کہ میرا امتی ہو اور مسجد سے دور رہے۔ محبوب یہ پسند ہی نہیں کرتے کہ 40 سال گزر گئے، 50 سال گزر گئے، 70 سال گزر گئے کہ تو روزانہ اپنے چہرے پر وہ سنت رسول کو کتنی بے دردی سے تو ختم کرواتا ہے، اور پھر پھٹڑیاں
بھی ملتا ہے اپنے آپ کو جوان دکھانے کے لیے تو سنت رسول کا بھی حیا نہیں کرتا. کل تیرا انتقال ہو جائے, کل جانا ہے, موت پر حق ہے. جب مولوی صاحب جنازہ پڑھائے پھر عوام کے مجمع میں سے کوئی کہے کہ اس کے چہرے سے کفن کو ہٹا دو, جب کفن کو ہٹایا جائے دیکھا جائے تو اندر سے وہ جو حضور کا دیوانہ تھا, جو مستانہ تھا, وہ عاشق تھا, تازہ اسرا پھرا ہوا ہے, کفن میں لیٹا ہوا ہے. نہیں, موت سے پہلے توبہ کر لے. جب امام مسجد جنازہ پڑھائے, جنازے کے بعد اعلان ہو کفن ہٹا دو, ہم اس کا دیدار کرنا چاہتے ہیں, ہم اس کو دیکھنا چاہتے ہیں. جب کفن کو ہٹایا جائے تو آپ کا چہرہ سنت مصطفیٰ سے چمک رہا. ابھی بھی وقت ہے دوستو, یہ حضور کا کرم ہے کہ آپ کا چہرہ نہیں بگڑتا. کریمیں لگائیں, کلر لگائیں, جلد خراب ہو جاتی ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی, خارش ہو جاتی ہے, فیشل کریں, کریمیں لگائیں, جلد خراب ہو جاتی ہے. روزانہ رات کو رگڑتے ہیں اس طرح, روزانہ رات کو حجام کی دکان پر پہنچے ہوئے. باقی تو خیر جوانوں کی, ہمارے بابے بھی پیچھے نہیں, ہمارے بابے بھی کسی سے کم نہیں ہیں. ہاتھ جوڑ کر التجا کرتا ہوں سارے نوجوانوں سے, بزرگوں سے کہ میری جھولی میں خیرات ڈال دو, اپنے چہروں کو سنت مصطفیٰ سے سجا, اپنے چہروں کو سنت سے باز کر. بس بہت ہو گیا, حضور کا تو دیوانہ ہے, عاشق ہے, مستانہ ہے, حضور کی محبت میں دم بھرتا ہے. اب شراب پینا چھوڑ دے, اب شراب کو ہاتھ بھی نہیں لگانا, قریب بھی نہیں جانا. بس مسجد کا پکا سچا نمازی بن جا. کتا روزانہ اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتا ہے, یا باری تعالیٰ تیرا شکر ہے کہ تو نے مجھے کتا بنایا, بے نمازی نہیں بنایا. شکر ہے کتا بنایا, بے نمازی نہیں بنایا. سور اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتا ہے, یا اللہ تیرا شکر ہے, احسان عظیم ہے کہ مجھے تو نے سور, جس کو ہم اس کا نام لینا بھی گوارا نہیں, شکر ہے مجھے سور بنا دیا, بے نمازی نہیں. جو ایک نماز جان بوجھ کر قضا کرے, جہنم کے دروازے پر اس کا نام لکھ دیا جاتا ہے. ایک نماز قضا کرنے کی جان بوجھ کر قضا کرنے کی کیا سزا ہے؟ جہنم کے دروازے پر اس کا نام لکھا جائے گا اور پھر اسی جہنم کے دروازے سے اس کو گزارا جائے گا. میرے پیارے دوستو, حضور سیدنا غوث سکرین پیارے دوستو, یہ حضور کی غلامی میں آ جاؤ, حضور کے پکے سچے دیوانے بن جاؤ. یقین جانیے واللہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے روضے میں اپنی امت کے حالوں سے واقف ہے, خوب جانتے ہیں کہ میرا امتی کس حال میں ہے. مگر امتی آئے تو صحیح, محبوب کی بارگاہ میں عرض تو کرے. وہ صحابی رسول جو اللہ کے محبوب علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر حدیث شریف پڑھ رہا ہو, جب مدینے میں پہنچے پتہ چلا کہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ظہری ہو, آپ وصال فرما. اب کیا کیا جائے؟ اب وہ صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر انور پر حاضر ہوتے ہیں. حاضر ہو کر وہ اپنے محبوب علیہ السلام کی روضہ پاک پر حاضر ہو کر وہ گڑ گڑاتے ہیں اور عرض کرتے ہیں, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں بے حال ہوں, بہت پریشان حال ہوں. مفسرین نے لکھا کہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر انور سے آواز آتی ہے, اے میرے صحابی, قبر پر آنا تیرا کام تھا, تیری بخشش کروانا میرا کام. اگر آؤ تو صحیح نا, مسجد میں تو آؤ کم از کم, اللہ کی بارگاہ میں گڑ گڑا کے دعائیں تو مانگو. اللہ کی بارگاہ میں عرض تو کرو, یا اللہ بہت شرابیں پی چکا ہوں, بہت سود کھا لیا, بہت گناہ کر دیے, مولا میرے
بخاری شریف کی حدیث ہے، اللہ رب العالمین فرشتوں سے فرماتا ہے اے میرے فرشتوں مجھے بتاؤ اس بندے کو اتنا مجھ پر یقین ہے کہ اس کا رب مجھے معاف۔ فرشتے عرض کرتے ہیں یا اللہ اس کو یقین ہے، اللہ فرماتا ہے گواہ ہو جاؤ میں نے اس کی بخشش اور مغفرت کر دی۔ اتنا بڑا رب ہو کے، اتنا بڑا رب ہو کے اپنے بندوں کی اتنی بخشش اور مغفرت فرماتا ہے، پھر گناہ کر کے آتا ہے۔ نوجوانوں سے خطاب کر رہا ہوں، نوجوانوں دن رات گناہوں کی لت پت میں پڑے رہنے والوں، شراب پینے والوں، زنا کرنے والوں، سود کھانے والوں، ناانصافی کرنے والوں، ماں باپ کا، اپنی بیٹیوں کا، بہنوں کا حق کھانے والوں، توجہ کیجئے گا، ہاتھ جوڑ کر التجا کر رہا ہوں، عرض کر رہا ہوں اللہ رب العالمین آج کی اس محفل کو ہمارے لیے ذریعہ نجات بنا دے، بخشش کا سبب بنا دے۔ پھر بندہ گناہ کر کے اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے، پھر اللہ فرشتوں سے وہی عرض کرتا ہے، اللہ رب العالمین فرماتا ہے میں نے اس کو معاف کر دیا۔ پھر تیسری مرتبہ اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے، اللہ رب العالمین فرماتا ہے فرشتوں گواہ ہو جاؤ میں نے اس کی بخشش اور مغفرت۔ آخری بات، حضور سیدنا غوث اعظم سرکار رضی اللہ تعالی عنہ نے 40 سال عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھی۔ اونچی آواز سے کہہ دینا سبحان اللہ، سبحان اللہ، اونچی آواز سے کہا کریں۔ جب قرآن و حدیث پڑھا جا رہا ہوتا ہے اس وقت آپ خاموش ہوتے، پتہ نہیں یہ زبان بولے گی کھلے گی تو کب کھلے گی؟ جب ماں بہن کی ہم نے ایک کرنی ہو، گالیاں گلوچ لینی ہو، یا جس کو برا بھلا کہنا ہو، یا چغلی کرنی ہو، یا غیبت کرنی ہو، تب ہماری زبان کھل جاتی ہے۔ نہیں نہیں دوستو، ان ساری چیزوں سے باز آ جاؤ۔ اللہ رب العالمین نے اپنے محبوب کے صدقے ہم پر کرم فرمایا ہوا ہے، ورنہ ہم اللہ کی رحمت کے قابل نہیں۔ حضور غوث پاک نے 40 سال، آخری بات سبحان، 40 سال عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھی۔ کتنے سال؟ بولیے 40 سال، اور 15 سال تک روزانہ، 15 سال تک روزانہ ایک قرآن مجید کا ختم فرمایا کرتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، دن کو الگ رات کو الگ، خوب ہے، خوب ہے، دن کو الگ رات کو الگ، اور 1000 رکعت نماز نفل پڑھا کرتے ہیں۔ کتنی؟ 1000 رکعت۔ ہم اس کی 11 12 دیکھے ہڑپ کر جاتے ہیں ان کے نام۔ اللہ، آج میرے احسن بھائی نے ماشاءاللہ 10 دیکھے بنائی ہیں قورمے کی۔ واہ واہ، نیاز بھی کرو اور نیازی بھی بنو، نیاز کرنے والے بھی بنو، نمازی بھی بنو۔ ہاں، نیازی اور نمازی دونوں بن جاؤ۔ ادھر سے اللہ کی بارگاہ میں جھک جاؤ مسجد میں، اور ادھر یہ لنگر بھی جاری اور ساری رکھو۔ پھر جب آپ کہیں گے نا کہ المدد یا شیخ سید عبد القادر جیلانی شیخ اللہ، اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں پیران پیر روشن نبی سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی محبوب سبحانی اسی وقت آپ کی مدد کو پہنچ۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔ سبحان اللہ۔